عزت مآب جناب صاحبزادہ پیر مفتی مظہر مختار درانی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں. نعروں کی گونج میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد صدق الله العظيم. شہزادہ شیخ و شیوخ دعلت جگر گوشہ زہد الانبیاء شیخ طریقت سیدی حضرت دیوان احمد مسعود فاروقی چشتی صاحب زید شرفہو، شہزادہ سالار چشت حضرت خواجہ غلام نصیر الدین چراغ صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر مشائخ و علماء کرام. میری نظر میں اور میرا نقطہ نگاہ یہ ہے، عاشق کبھی مرتا نہیں ہے، روپ ضرور بدلتا ہے. چاہے وہ سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ حضرت بحر غواص سے بحر توحید حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ سالار چشت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کی صورت میں ہو. اس لیے کہ ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد کا عشق، سبتست بر جرید عالم دوام ماہ. جب حضرت کی شخصیت کے مختلف پہلو کو دیکھتے ہیں، ان کی شخصیت کو اگر کوئی شخص ایک جملے میں بند کرنا چاہے مشکل بہت ہے، مگر ایک جامع جملہ پیش خدمت کیے دیتا ہوں جس میں کئی پہلو آپ کو نظر آ جائیں گے. ترجمان تعلیمات تصوف سالار چشت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مکتب عینیت ہو، دبستان درد ہو اور گلستان جذب و انجذاب ہو، آپ دیکھیں گے تو اس کے فرد عظیم آپ کو نظر آئیں گے. شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کا ایک حسین امتزاج جس پیکر بشریت میں اور پیکر محسوس میں عصر حاضر میں ہمیں نظر آتا ہے،
اس ہستی کا نام سالار چشت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی کی ذات مبارکہ۔ دیکھیے، اور یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے کہ جب کوئی کامل دنیا سے جاتا ہے تو جس کو چاہے وہ امانتوں کا امین بنا کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پہ لازم ہے کہ جو امانتیں انہیں اپنے بزرگوں سے ملی اس کا انتقال فیض اپنے جانشین کو عطا کر دے۔ قطب الاولیاء حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جلوگر ہیں، زہد الانبیاء، شیخ و شیوخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر قدس سر العزیز، آپ کھڑے ہیں۔ شیخ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ جانا ہی چاہتے ہیں؟ حضور ہانسی کا سفر ہے، جانا ہی چاہتا ہوں۔ ایک نگاہ دوڑائی اور نگاہ بھی قطب الاولیاء کی تھی۔ ایک نگاہ دوڑائی اور جملہ ارشاد فرما، مقام ما مقام شماست، فرما آج کے بعد تمہارا میرا مقام تمہارا مقام ہو گیا۔ تو پھر امانتوں کے امین بنا کر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، مگر اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلا جاؤں، شریعت ہو، طریقت ہو، معرفت ہو اور حقیقت ہو، الگ الگ چیزیں ہیں۔ شریعت اگر معرفت کے بغیر ہو تو نگاہ کالے حرف تک پہنچتی ہے۔ العلم الحجاب الاکبر، اس کے لیے علم حجاب اکبر بن جاتا ہے، اور شریعت کے ساتھ طریقت کی نگاہ ہو تو اس کو میں دوسرے اینگل سے یوں آسان کر کے بتاتا چلا جاؤں۔ ایک عالم ہوتا ہے، ایک عارف ہوتا ہے، ایک عاشق ہوتا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، ایک عالم ہوتا ہے، ایک عارف ہوتا ہے، ایک عاشق ہوتا ہے۔ تینوں سے پہلے حرف عین ہے۔ عالم سے پہلے بھی حرف عین ہے، عاشق سے پہلے بھی حرف عین ہے، اور عارف سے پہلے بھی حرف عین ہے، مگر توجہ سے جملہ سننا ہے، عین میں فرق ہے۔ عاشق سے پہلے بھی حرف عین ہے، عالم سے پہلے بھی حرف عین ہے، عاشق سے پہلے بھی حرف عین ہے، مگر عین میں فرق ہے۔ جب عالم عاشق نہ ہو تو دیکھے تو حضور اس کی ترجمانی کرتے کر کے کہتے ہیں، عالم مقام تے کیل دا، عالم مقام تے کیل دا، وہ کیل و کال میں مصروف ہوگا، وہ بحث و تمہیز میں، وہ مناظروں میں مصروف ہوگا، اس لیے کہ اس نے یار کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں، اس نے عشق کی شراب کے جام کو چکھا ہی نہیں، اسے کیسے علم ہو؟ اس لیے عالم مقام تکیل دا، ماہر قیاس دلیل دا، وہ استنباط کرے گا، استخراج کرے گا، قیاس کرے گا، ماہر قیاس دلیل دا، مظہر فقط تذلیل دا۔ اور عاشق کیا ہے؟ عاشق کیا ہے؟ تو حضرت سے پوچھ لیتے ہیں،
ورنہ مجھ سے پوچھ عاشق کیا ہے، وہ اتنا کیل ہے نہ کال ہے، حق ہے حقیقی حال ہے. اتنا کیل ہے نہ کال ہے، اتنا کیل ہے نہ کال ہے، حق ہے حقیقی حال ہے. حق دا کمال جمال ہے، حق حق علاوہ کیا کرا. عالم کی لو کال میں بند ہے اور عاشق. ایک جملہ ابھی ذہن میں آیا ہے، حضرت کی نظر کرتا ہوں. عالم کیلو کال میں بند ہے اور عاشق زلف یار کے پیچ میں بند ہے. عاشق زلف یار کے پیچ میں بند ہے. میرے پاپا ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ جو زلف یار اگر گھنگریانے ہوں تو اس میں پیچ ہوتا ہے جسے سریکی میں ول کہتے ہیں، جسے سریکی میں ول کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں محبوب کی زلفوں کے ول میں ول 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 نہ دیکھوں. وہ فرماتے تھے محبوب کی زلفوں کے ول میں ول 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 نہ دیکھوں. اسی کو تو بیان کیا نا، الیوم بصر حدید میں ہر وقت یار دید میں. الیوم بصر حدید میں ہر وقت یار دید میں، کھلی قلب عشق کلید میں. یہ جو کلید ہے، چابی ہے، کسی ملا کے پاس نہیں آئے گی. یہ چابی انہی عاشقوں کے در دہلیز پہ جھکو گے تو پھر چابی آئے گی. دل کے تالے کھلیں گے، جب دل کے تالے کھل جائیں گے تو عاشق کہے گا باہر سو جلوے دلدار دیدم، باہر چیزیں جمال یار دیدم، چو خود رو بن کرم دیدم امونس، جمال خود جمال خود جمال خود جمال یار دیدم. پھر عالم کی عین میں تین کال ہوتا ہے، عاشق کی عین میں زلف یار ہوتا ہے، اور عارف کس کو کہتے ہیں؟ وہ بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے، بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے مگر کائنات کے پتے پتے میں ان رعا دلائل قدرت اللہ. وہ ان رعا دلائل قدرت اللہ، وَإِن نَتَكَ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَإِن تَحَرَّكَ فِي خِدْمَةِ اللَّهِ وَإِنِ اجْتَهَدَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَهَذَا الشَّخْصُ يَكُونُ وَلِيًّا لِلَّهِ. وہ بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے، خدا کی عزت کی قسم نگاہ اس کی عرش کے پار، خود مکان کے پار اس محبوب حقیقی کے حسن پر ہوتی ہے. جب محبوب حقیقی کے حسن کے دیدار سے وہ اپنی آنکھوں میں سرمائے نور وحدت کو سجا لیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ ہر صورت وچ دیدار نٹھو، ہر صورت وچ دیدار نٹھو، کل یار اغیار کو یار نٹھو، کہ تو منطق صرف تے نحو نٹھو، کہ تو اسم تے فعل تے حرف نٹھو. میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے. یہ حضور نے ایسے نہیں کہا کہ تو اسم تے فعل تے حرف نٹھو. میں صرف حرف پہ بات کر کے بات کو ختم کر دوں گا. حرف کا مطلب ہے طرف، طرف کا مطلب ہے کنارہ. منشی حضرت سے جو صاحب معرفت ہوتا ہے، عارف باللہ ہوتا ہے. حضور ایک عالم باللہ ہے اور ایک عارف باللہ ہے. ایک عالم باللہ ہے اور ایک عارف باللہ ہے. جو عارف باللہ ہے وہ یہی کہتا ہے کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار، جہاں رہا محمد سے ہم کنار. اللہ اکبر. سواد قسم ہے مجرم کو،
स्वाद कसम है मुजरब को सूरत मोहम्मदी की, स्वाद कसम है मुजरब को सूरत मोहम्मदी की, खुदा को निठों से मोहम्मद दे रोले। ये क्यों कहा हुजूर ने? इन्नल्लाह ज़य्यन हबीबहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअनवार रबूबियतिही, फरमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को मुज़य्यन कर दिया अपनी रबूबियत के अनवार से। तो फिर खुदा को निठों से मोहम्मद दे रोले। ये भी एक मकाम है, मैं इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूं। ये भी एक मकाम है, ओले की बात की है, इसलिए कि समझने वाले कुछ और बैठे होंगे तो ओले की बात कर गए। खुदा को निठों से मोहम्मद दे ओले। फिर वो हजरत भी, हजरत सुल्तानुल आशिकीन जरा पर्दा हटा के बात कर गए। यार नहीं विच पर्दे खुद पर्दा ही यार, यार नहीं विच पर्दे खुद पर्दा ही यार। फिर इसलिए कहा बस सूरत मोहम्मदी पे बड़ी बात करनी थी, एक दो जुमले अर्ज करके बात को खत्म कर देना चाहता हूँ। रजुल शाह हजरत बरा बिन आज़िब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसूबे अंबर घुंघरे आले थे, घुंघरे आले थे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने इतनी खूबसूरत तर्जुमानी की, जब मैं पढ़ता हूँ मेरा दिल बाग बाग होता है। कहते हैं लैलतुल क़द्र में मतलउल फज्र हक, लैलतुल क़द्र में मतलउल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। जरा सुनिएगा तर्जुमा, हाथ उठाइएगा। कहते हैं लैलतुल क़द्र में मतलउल फज्र हक, फरमा आबिदों की लैलतुल क़द्र, ज़ाहिदों की शब क़द्र रमजान में होती है। इन आशिकों की हर रात वो शब क़द्र बन जाती है जब आलम खाम में ज़ुल्फ़े यार का दीदार कर लिया करते हैं। लैलतुल क़द्र में मतलउल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। और फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर फकअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। शहजादा वाला शान के लिए तर्जुमा कर रहा हूँ, मैं फतवों से नहीं डरता। आशिक होता ही फतवा प्रूफ है, अगर फतवा प्रूफ न हो तो आशिक बन ही नहीं सकता। हजरत मंसूर पे फतवा लगा, हजरत बायजीद बुस्तामी पे फतवा लगा, हजरत फरीद पाक पे फतवा लगा। कौन कौन सा आशिक है जिन पे फतवा मौलवी ने न लगाया हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। मैं आपकी तवज्जो भी चाहूँगा, मेरा शायद आखिरी जुमला हो इसलिए कहता हूँ, भरपूर तवज्जो के साथ, दिल के कानों के साथ समात कीजिए। वो सहाबा, ये सहाबा का कौल है कि फकअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, दिन के वक्त जब हुजूर के चेहरे को देखते थे, फिर कह रहा हूँ जरा दिल के कानों से सुनना है, दिन के वक्त जब हुजूर के चेहरे को देखते थे लगता ऐसे था कि सूरज हुजूर के चेहरे के हुस्न में महवे खराम नजर आता है, महवे खराम नजर आता है। तो फिर आला हजरत अजीमुल बरकत बोल उठे, हूर से क्या कहें मूसा से मगर अर्ज करें। हुजूर तलमीहन कहा, हूर से क्या कहें मूसा से मगर अर्ज करें, है खुद हुस्न अज़ल। चलो एक शेर की इजाजत में ले लेता हूँ हजरत से। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफिस्तान है। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफिस्तान है।
ہر ایک گوشہ کنان عرب. فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جس گلی میں بیٹھتے تھے ان کے جسم کی خوشبو اسی گلی میں رہتی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، جسم کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی. حور سے کیا کہیں، حور سے کیا کہیں، موسیٰ سے مگر عرض کریں، ہے خود حسن ازل، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب. فرما حور بھی بڑی حسین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حسین تھے. اس لیے حضور آپ نے فرمایا نا ہم حسینوں کے گلستان میں فرمایا نا ہم حسینوں کے گلستان میں رہا کرتے ہیں، اس لیے کہ حسن لازمہ نبوت میں سے ہے. واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. حسن لازمہ لازم ہے کہ اللہ کا ہر نبی حسین ہو. پھر یہ عجب بات ہے، سارے نبی حسین ہو کر اسے دیکھنا چاہتے ہیں. خدا اپنے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے شاہکار کو دیکھنا چاہتا ہے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی، اعلیٰ حضرت نے ایک الگ انداز ہے، مگر حضرت نے جو بات کی اس انداز پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں. لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلے گے. بشر کے رنگ میں وہ بے رنگی ہی کا جلوہ پنہاں تھا، بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلے گے. بپانال عبودیت بسرتا جے الوہیت، خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلے گے. محمد مصطفیٰ معاشر میں تاہا بن کے نکلے گے، اٹھا کر میم کا پردہ عبیدہ بن کے نکلے گے. حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں، حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے. فرمانے لگے دنیا میں زلیخا پیچھے پیچھے بھاگا کرتی تھی، حضرت یوسف آگے آگے چلتے تھے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ایک پردہ ہٹایا تھا. خدا کی عزت کی قسم، جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھے تھے، مگر آپ کہتے ہیں اور قیامت کے دن میرے سرکار کے حسن کو دیکھنا. جب سرکار میدان حشر میں آئیں گے، چہرے سے پردے ہٹائیں گے، حضور آگے آگے ہوں گے، حضرت یوسف حضور کے پیچھے پیچھے ہوتے چلے جائیں. حسین سے حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں زلیخا بن کے نکل کے الہی پاک ابد آستان یار رہے. یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے. وما لینا الا البلاغ.